یہ لفظ ہے یہ جو وکرا کو نا تب وہ لفظ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اس کو جسٹ لائک ٹیشو پیپر ڈسکارڈ اوے، ہاں ڈسکارڈ اوے، ہاں ہاں اور انہوں نے قدر نہیں کیا ڈسپوز آتا ہے کہ مر جائے چاہے ہمارے طرف سے جو مر گیا قتل ہی ہوا ہے نا، کہ کسی پر پھینک دیا خود آ گئے. اس لیے آگے انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ جل تک کے بعد اس سے یاد آیا کہ وہ کنواں کو اس طرح ہاں ہو سکتا ہے یہ بڑے نے نا یعنی کنویں کے پاس لے جا کر ان کو اس طرح لٹکایا ہو کہ وہ کہیں ٹھہر گئے ہوں. کچھ مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وہ 3 دن کنویں میں رہا تو وہ بڑا ہی ان کو کھانا وانا پہنچاتا رہا، یہ اس حد تک ہے. تو مطلب ہے وہ تھا تو بھائی نا ستیلا ہی ہو تو ہاں کوئی نہ کوئی لے ہاں 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 پانی بھی بھرتے ہاں ہاں کچھ ہوگا نا ہاں یہ ہے. تو یہ بالکل یہ سب چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. جی بالکل بالکل ہاں جی بالکل. تو قالا کہا قائلم ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے کیا کہا لا تقتلوا یوسفا. دیکھیں آگے نا لا نہیں تقتلوا تم قتل کرو یوسفا حضرت یوسف علیہ السلام کو وَأَلْقُوهُ القا ڈال دینا ڈال دو فی غیابت الجبی. غیابت گہرے کو کہتے ہیں اور جب کنواں گہرے کنویں میں. یلتقط ہو تو تاکہ اٹھا لے اسے کون بازو سیارتی سیارہ قافلے کو کہتے ہیں. کوئی قافلے کا بندہ. ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے. فاعلین فعل سے ہے نا، قول و فعل ہوتا ہے نا، قول کہنا فعل کرنا تو فاعلین. تو آیت میں یہ کہا کہ ان 10 میں سے نا ایک نے کہا یار کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو. ان کنتم فاعلین اگر تو تم نے واقعی اس کو راستے سے ہٹانا ہی ہے تو ایسا کرو کسی کنویں میں اس کو ڈال دو. تو یہ قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی راہ چلتا ہوا قافلہ پانی لینے آئے گا تو یلتقط ہو اس کو نکال لے گا اپنے ساتھ لے جائے گا وہ اس کو. ایسا کر لو تم ہے نا جی. تو یہ تھوڑا سا شریف النفس تھا بھائیوں میں، یہ مشورہ دیا کہ ان کو مارنا نہیں ہے نا جی، رہنے دو. ہاں سازش میں شامل تھا وہ 10. وہ پھر ایک کا ٹوٹ جاتا نا، یہ ایک ہی ماں سے تھے تو وہ کہتے یار وہ بڑا تو بغاوت کر کے وہ الگ ہو گیا، وہ رہا ساتھ ہی. اچھا ہو سکتا ہے ویسے. اچھا اچھا شاید ہو سکتا ہے. ہاں اس وہ بنے ہوئے تھے. ہاں یہ یہی ہے. ہاں گینگ بن گیا. ہاں بالکل 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 ایسے ہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. جس نے جو مشورہ دینا تھا وہ سب کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں یعنی جب 9 بھائی اس بات پر تل گئے نا کہ یوسف سے بہرحال چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہے تو 10واں بھائی جو ہے وہ ان کو اس حرکت سے منع تو نہیں کر سکتا تھا. اس نے یہ کوشش کی کہ کم از کم جو ہے نا یوسف کو قتل کرنے سے یہ باز رہیں. لا تقتلوا یوسف اللہ اکبر کہیں اس کو قتل نہیں کرنا. ہاں اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کی بھی منشا یہی تھی. اللہ نے کنویں سے نکال کر ایک تو محل میں پہنچانا تھا، پھر محل سے بڑے ملک کا اس وقت تمدن والا ملک تھا یہ مصر، ہاں بڑے نا، اس کا بادشاہ بنا دینا تھا. تو یہ جو نا پری ڈیزائنڈ تھا تو اللہ نے زندہ رکھنا تھا. اللہ نے ویسے ہی زندہ رکھنا تھا اللہ کی طرف سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اللہ مسبب الاسباب.
نہیں آف کورس یار، نہیں نہیں بالکل ہونی چاہیے، اچھی بات ہے یار، نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے، تو یہ سارا پری ڈیزائن ہوتا ہے، اللہ ویسے ہی اسباب بنا دیتے ہیں، آپ دیکھو نا، ہے نا، اللہ اکبر۔ لیکن کنویں سے نکالنا تھا تو قافلے تو اور بھی بہت سے جاتے ہوں گے نا، کوئی اور نکال لیتا، ان کا فیوچر پھر کوئی اور ہوتا، یہاں عزیز مصر اس کے وہاں پر پہنچ گئے ہیں، نکالا کسی اور نے، لیکن وہ ہاں 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 انہوں نے خریدا، لیکن یہ ہاں انہوں نے خریدا، مطلب خریدنے والے کوئی اور ہوتا، یہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے سارے وہ اسباب یہی ہیں، اللہ کے اسباب ہیں نا، ہاں وہ ایک فلو چل رہا ہے، اللہ نے سارے اسباب بنائے، اللہ اکبر۔ سر اس میں ایک اور بڑا رکھتا ہے کہ جی 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 سر، وہ سارے حضرات کی زبان کو عبرانی تھی، ہاں ہاں، یہ ترجمہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کا ترجمہ کیا۔ اچھا اچھا، ہاں کمال کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کے فلو میں 1% بھی فرق نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، ہاں عبرانی تھی ان کی زبان واقعی، ہاں یہ ترجمہ ہاں، تورات بھی عبرانی میں تھا، عبرانی میں باتیں کر رہے ہیں، ہاں ہاں یہ اللہ نے ترجمہ عربی کیا، میں، ہاں اور ذرا برابر نہیں فرق۔ ایگزیکٹلی، بڑا فلو ہے، کمال ہے، ہاں پوری سرگزشت میں ہی، پوری آیات میں بڑا ربط اور فلو ہے۔ اچھا جی، اب اگلی آیت میں نا وہ ان کو ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے۔ اب دیکھیں نا، کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا نا، تو گھر سے لے جائیں گے تو ڈالیں گے نا، اب یہ ہے کہ وہ ابا جان سے اجازت لینی ہے کہ ہمارے ساتھ بھیج دو، ہیں؟ اور دیکھیں کیا خوبصورت انداز میں اجازت لی ہے، ظاہر ہے یہ تھوڑی لے سکتے تھے کہ ہم نے ان کو کنویں میں ڈالنا ہے آپ اجازت دے دیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ہے تو کیا دیکھو کہہ رہے اے ابا جان یا ابانا، اب ہمیں امین نہیں سمجھتے کہ ہم یہ اس کو امانت سمجھ کے خیال رکھیں گے، اس کو بھیج دیا کریں کہ تازہ ہوا میں گھومے پھرے، اللہ اکبر، ہے یرتا و یلعب، کھائے پیے کھیلے کودے، مزے کرے، تو رہا اس کی حفاظت کا تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم 10 ہیں تو 10 ایک اس کی ایک کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، کیا خوبصورت انداز ہے یہ اجازت لینے کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، قالو، دیکھیں سب جمع کا صیغہ ہے، سب یہ اکٹھے یہ بات کرتے تھے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، لا تامنا، یہ تامنا جو ہے نا یہ امین سے ہی ہے کہ آپ ہمیں امین نہیں جانتے، یعنی بھروسہ نہیں کرتے، ہاں یقین یہ ہم پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کو اگر لے کر جائیں گے تو حفاظت سے واپس نہیں لائیں گے، اللہ یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، لیکن نصیحت سے ہے نا، ایکچولی نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہی ہوتے ہیں، الدین نصیحت، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، اب دیکھو یہ لام آ گیا، سچے خیر خواہ، بالکل ہیں، تاکید ہو گئی نا، سچے خیر خواہ ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو اس کے یعنی حضرت یوسف کے، لناصحون، سچے خیر خواہ ہیں، اللہ اکبر، اور اگلی آیت میں کہہ دیا کہ اس کو بھیج دیں آپ، ارسلہ معنا غدن یرتع و یلعب وان لہ لحافظون، ارسلہ، بھیج دے اسے، فعل امر بن گیا نا بھیجنے سے، ارسل، بھیج دے، ہو اسے، یعنی حضرت یوسف کو، معنا، ماں کے ساتھ نہ آ گیا، ہمارے ساتھ، غدن، غدن کل کو کہتے ہیں، وبے سومن غدن نویتو من شہر رمضان، یہ وہ رات کے وقت ہی ہوتا ہے نا، تو وہ کل کے معنوں میں لیا جاتا ہے، سحری کا وقت ہے نا، یہ میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہے شاید نا، سحری کے وقت آپ وہ کرتے ہیں نا، سحری کھاتے ہیں نا پھر روزہ رکھتے ہیں، تو وہ ہاں اگلے شاید اس معنوں میں ہو گئی، یہ ویسے شروع میں بھی بڑا یہ سوچتا تھا کہ غدن آتا ہے، گنتی اب رات سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی، جی عربوں میں گنتی رات سے ہوتی ہے، ہاں رات سے ہوتی ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں وہ تو چاند بھی آپ دیکھیں مغرب کے بعد نکلتا ہے تو اگلی تاریخ چڑھ جاتی ہے، ہاں اب بھی جو ہے نا وہاں پر عمرہ کے لیے تو نائٹس کا حساب ہوتا ہے،
ہاں ہاں اتنی نائس دل کا ہاں احساس نہیں ہوتا. ہاں تو اسی طرح اب کہتے ہیں غدن یہ کل ہے تو کل کو یہ جو رات گزر گئی جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اگلی رات پہ کیا رکھتے ہیں. ہاں صحیح یہی ہو. بہرحال غدن ہے، غدن کل کو. دیکھیں اردو میں جو ہے نا وہ کل پچھلی کل بھی ہو سکتی ہے، اگلی کل بھی ہو سکتی ہے. نہیں کہتے ہیں نا کل گزر گئی اور ایک کل آئے گی نا. لیکن انگلش میں بھی الگ الگ ہیں اور عربی میں بھی الگ الگ ہیں. اردو میں ہی کل دونوں کے لیے ہے نا. انگلش میں جیسے یسٹرڈے اور ٹمارو، عربی میں غدن ٹمارو کے لیے، اور امس الف میم سین سین جو ہے نا وہ یسٹرڈے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. تو بہرحال پنجابی میں وہ یا اردو میں کل جب تک فکرہ نہ ہو وہ طے نہیں ہوتا. طے نہیں ہوتا. میں کل جاؤں گا یا کل گیا تھا. ہاں یہ تو بات ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے وہیں پر نا. ہاں فکر کے بغیر تو کل بھولے نہیں جاتا. ہاں کل کروں گا. اللہ اکبر. لیکن اب یہ دیکھو کہ کیا ہے اردو لفظ نا، زبر ڈال دو کل، پیش ڈال دو کل کے کل لوگ، زیر ڈال دو کل کل نہ کرو. زیر زبر سے ساری معنی چینج ہو جاتے ہیں. کل لوگ ہے نا، تمام کے تمام. زیر زبر پیش. سب سے مشکل ترین زبان ہاں ویسے مشکل ہے یار گرامیٹیکلی واقعی. سب سے آسان ہے اردو، سب سے مشکل ہے اس کی گرامر کے کوئی حق قوم نہیں ہے. ہاں میں کہتا ہوں بہترین اردو دان ہو، ادیب بھی ہو، رائٹر، بولنے میں بھی بڑا شائستہ، اسے بھی اگر کہے کہ اسم مشتق اور اسم جامد کو ڈیفائن کرو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. شاید کر لے لیکن سوچ کرنا. حالانکہ یہ اردو میں ہے، گرامر میں ہے، اسم مشتق اور اسم جامد، یہ گرامر کی ہے. ہم بولتے رہتے ہمیں کیا پتا یار مشتق کیا ہے. تو یہ کافی ہے، اس میں جامد ہے. لیکن ہاں تو لیکن یہ ہے مشکل ہے کافی ہے. اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیر زبر کا اردو میں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارا ہے وہ خود بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کل ہے یا کل ہے نا یہ عربی نا. اسی طرح عربی جو ہے وہ پہلے سارے اعراب کے بغیر ہی ہوتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں بغیر اس کے ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا نا. جو کتابیں ہیں بالکل بغیر اعراب اور اس کے زیر زبر کی کافی مشکل ہوتا ہے. اللہ ہاں اس کے دور میں ہوا یہ زبر کے، یہ کافی آسانی ہو گئی یار، بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا نا. اللہ اکبر. یوسف کا ذکر وہ ڈاکٹر حمید اللہ نہیں کرتے، قرآن کے بڑے محقق تھے. اچھا سارا کریڈٹ کو صدیق التذکیر قرآن شاید انہوں نے لکھا ہے. قرآن پہ ان کی بہت ریسرچ پر ہے. وہ وہاں فرانس میں رہتے تھے. اچھا وہ 300-400 بکس ہیں. اچھا بڑے مبلغ اسلام. اچھا تو ساری وہ فرانس حمید اللہ. ڈاکٹر حمید اللہ. اچھا ان کے ایک اور بات تھی، صحابہ گئے ان کو ملنے کے لیے فرانس میں. اچھا تو ملاقات کے بعد انہوں نے کہا فوٹو کھینچو. اچھا اچھا کیا کریں. ہاں سر ان کے ہاتھ پہ آن این ایوریج ان کا 10-15 سالہ دور ہے وہاں فرانس میں، آن این ایوریج 2 لوگ مسلمان ہوتے تھے ریئلی. ڈیلی. اور ان کا بڑا ایکسٹینسو نیٹ ورک تھا. جو مسلمان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ دیکھو تم جو مسلمان ہوئے وہ اپنی جذبات لکھتے تھے. پھر ان کی قرآن پڑھانے کا انتظام کیا ہوا تھا علماء سے، ان کو وہاں بھیجتے تھے کہ تم نے اب قرآن پڑھنا ہے تم مسلمان ہو گئے. لیکن یار یہ 2 مسلمان کرنا یہ تو عظیم کارنامہ ہے یار، یہ اتنا آسان نہیں ہے. نہیں ریئلی. بیسیکلی یہ بہاولپور سائڈ کے ہی رہنے والے تھے. نہیں ادھر کے رہنے. اچھا یہاں کے نہیں. ہاں یس انڈیا میں پیدا ہوئے. تو یہ سر ان کا حمید اللہ تو
کا انہوں نے جو قرآن پہ مقالہ لکھا ہے کہ قرآن کو ایولیوشنری کس طرح اترا، کیسے ترتیب ہوئی، کیسے اس پہ پھر اس کی قراءت کو مقرر کیا گیا، کیسے اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، وہ ابوبکر صدیق سے شروع ہو جاتا ہے اور عمر فاروق تک مکمل ہو جاتا ہے. اس پہ کہیں بھی حجاج بن یوسف کا نام نہیں ہے. نہیں سارا عمر فاروق نے کیا گیا. تو یہ پتہ نہیں حجاج بن یوسف کا نام کیسے آ گیا، انہوں نے ذکر کیا. بہرحال یہ کتاب پڑھیں گے یار، یہ خطبات بہاولپور لیں گے، احمد آباد لیں، دونوں کو میں سے کوئی بہاولپور اس پہ کمال ہے سر. وہ لے لیں گے. یہ دارالسلام کے پاس بھی ہوگی، دارالسلام میرے پاس بھی لے لیں گے. ڈاکٹر حمید اللہ خان ان کے ابھی کلپس بھی چل رہے ہیں فیس بک پہ. اچھا. اور سر یہ اتنے محقق تھے کہ اور پھر یہ ملٹی لنگول تھے. ملٹی لنگول تھے، فرینچ بہت زیادہ بولتے تھے، لکھتے تھے اس میں، انگلش بہت زیادہ، عربی بہت زیادہ، فارسی بہت زیادہ، ملٹی لنگول تھے. اچھا. کئی زبانوں پہ یہ ماہر تھے بڑی بات ہے. اور ساری وہ تحقیقی کام کیا. اور ان کی جو تحقیقات اس کو چیلنج کو نہیں کر سکتا، جو اوریجنل ریسورسز تک تک ہاں اور کی اب انہوں نے اجاز کا انفیکٹ ذکر نہیں کیا. آپ جب پڑھیں گے تو کوئی اچھا قرآن کی اچھا جو ہے نا ترویج میں کس طرح اترا، کیسے اس کی حفاظت کی گئی، کس طرح ایک ایک اسٹیپ پہ. اچھا جی، تو بس ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ ایک آیت 12 ہم پڑھ لیتے ہیں آج کی نا. تو آیت نمبر 12 میں کہا ارسلہ معنا غدین یرتع ویلعب وإن لہ لحافظون. ارسل بھیج دے ہو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع تاکہ وہ کھائے ویلعب اور وہ کھیلے. دنیا کے لیے آتا ہے نا لہوم ولعب، کھیل تماشا ہے، ولعب لعب تو کھیلے ہے نا. اللہ یہ دو لفظ جو ہے نا یرتع ویلعب، مولانا مودودی صاحب کیا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، وہ چر چگ لے گا. اچھا. اور ساتھ کہا کہ یہ محاورتاً بڑا مشہور تھا یہ چر چگ لینا. اس میں آگے تفصیل میں لکھتے ہیں کہ بچہ اگر جنگل میں چل پھر کر خود ہی پھل توڑے کھاتا پھرے تو اس کے لیے پیار کے انداز میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، یار بچہ چر چگ لے گا، یار اس کو ذرا باہر گھومنے پھرنے دو، اس لفظ کا اپنے وہ ہیں. تو واقعی یہ نا اللہ اکبر ہے. ورنہ کھانا وانا تو گھر میں بھی دیا جا سکتا ہے نا، یرتا، اور گھر میں چیزیں رکھ دو کہ کھیلو یار، ایسا نہیں ہے نا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اکبر. وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے یعنی حضرت یوسف کے لَحَافِظُونَ. دیکھیں حافظون کے ساتھ بھی لام ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے، ہم پکے محافظ ہیں. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ یہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا باہر. اور رہی حفاظت کی تو ہم پکی آپ سے ہی کہتے ہیں کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور لازماً کریں گے. لَحَافِظُونَ. تو آج کے لیے آیت 12، انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.